ناظرین آداب، حالات حاضرہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہم نے جو چنا ہے وہ ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ، اور اس کے جو خد و خال ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے 3 معزز مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب فاروق احمد لون صاحب، جو کہ ڈپٹی کمشنر سری نگر ہیں، اور عبدالرشید وار صاحب ڈائریکٹر CAPD، اور عبدالقیوم صاحب، شیخ عبدالقیوم صاحب، جو کہ JK جموں کشمیر کے بیورو چیف ہے INS نیوز ایجنسی کے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ یہ بہت ہی اہمیت کا مسئلہ ہے عوام کے لیے۔ یہ جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ ہے یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ میں سیدھے فاروق صاحب سے یہ سوال جاننا چاہوں گا کہ یہ جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ ہے، پہلے ذرا ناظرین کے لیے تھوڑی سی وضاحت کیجیے کہ یہ کیوں اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے، بیسیکلی یہ جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ ہے یہ ایک ریفارم میجر ہے۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ ہر کسی شہری کو جو خوراک ہے اور جو اس کا حقدار ہے سبسڈائزڈ راشن کا، اس کو وہ ملے۔ اس ایکٹ کے تحت جو ہے آبادی کا بیشتر حصہ جو ہے اس کو 3 روپے فی کلو چاول اور 2 روپے فی کلو آٹا کے حساب سے راشن ملے گا، جو چاہے وہ AAY کیٹیگری میں ابھی آتے ہیں، BPL کیٹیگری میں جو آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آبادی کا وہ طبقہ ہے جو لو انکم گروپ ہے اور مارجنلائزڈ سیکشنز آف دی سوسائٹی کے سے تعلق رکھتا ہے، ان کو سبسڈائزڈ ریٹ پہ فراہم راشن کرنا ہے۔ اور باقی جو لوگ ہیں جو ایک حد تک آتے ہیں، جیسے میں اس طریقے سے کہوں گا کہ جو رورل ایریاز ہے وہاں جو 63% پاپولیشن ہے وہ اس پریورٹی سیکشن میں آئے گی، جہاں اس کو 3 روپے فی کلو چاول ملے گا 5 کلو پر سول کے حساب سے۔ اسی طریقے سے جو نان پریورٹی سیکٹر ہے، دوسرا سیکٹر، وہ رورل ایریاز میں 36% کا پاپولیشن کا آ جائے گا، اور بہت کم طبقہ رورل ایریا میں ہے جو ایکسکلوژن ایریا میں آتا ہے۔ جو اربن ایریاز ہے وہاں اس ایکٹ کے تحت 47% آف دی پاپولیشن جو ہے وہ پریورٹی طبقے میں آئے گی، جہاں ان کو چاول 3 روپے فی کلو کے حساب سے ملے گا۔ اسی طریقے سے 36% جو پاپولیشن کا ہے نیکسٹ، اس کے اوپر والا انکم گروپ جو ہے، ان کو جو نارمل ریٹ 10 روپے کے حساب سے وہ راشن ملے گا۔ اور باقی جو 17% وہ لوگ ہیں جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو جن میں گیزٹڈ آفیسرس ہے یا جن کا بزنس ٹرن اوور جو ہے وہ 25 لاکھ روپے سے زیادہ سالانہ ہے، یا وہ اس انکم گروپ میں ہے جو ہائر سلیب 30% کے سلیب میں آتے ہیں، اس انکم گروپ میں ہے، 30% سے زیادہ دیتے ہیں۔ ہاں، ایسے جو صاحب ثروت لوگ ہیں جو ویسے بھی نارملی آج کل بھی سٹور سے یہ خوراک نہیں لیتے ہیں، وہ لیگلی اس سے ایکسکلوڈ ہو جائیں گے۔ اور میجورٹی آف دی پاپولیشن جو ہے ان کو کنسیشنل ریٹس پہ یہ جو راشن ہے یہ فراہم ہو جائے گی۔ تو مقصد ایکٹ کا بیسیکلی یہی ہے، جو اس وقت مستحق افراد تک یہ جو ہے، جو اس وقت جیسے ہم راشن دے رہے ہیں وہ ایک یونیفارم سکیل پہ دے رہے ہیں، جسے 35 kg پر فیملی کے حساب سے دے رہے ہیں۔ اس میں جو 1 سول والی فیملی بھی ہے، 2 سول ان کو بھی وہی ملتا ہے، جو 10 والوں کو بھی ملتا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت ریشنلائز ہو جائے گا، پر پرسن کے حساب سے راشن ملے گا۔ اس طریقے سے یہ تھوڑا ریشنل طریقے کا اس میں ریشنلائزیشن اس میں ہو جائے گی۔ جی وار صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، کئی ڈیڈ لائنز مس ہو گئی اس کی جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ ہے۔ آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جولائی سے ہم شروع کریں گے، اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جون میں ہم نے وہ پروگرام کیا تھا۔ تو ابھی تک بھی کئی جگہوں پہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا، کیونکہ آپ کے جو ڈیٹا بیس تھی جس کی بیسس پر آپ کو یہ مہیا کرنا تھا اس حساب سے، وہ شاید تیار نہیں تھی۔ ابھی کی صورتحال سے ذرا ہمیں آگے دیکھیے، جیسے گورنمنٹ کا پچھلی بار ڈیسیجن ہو گیا کہ ہم 1 فروری سے اس کو لاگو کریں گے، تو سب سے پہلے ہمارے 8 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ NFSA کمپلینٹ ہو گئے، جن کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ نیشنل پورٹل پر آ چکا ہے۔ تو وہاں ہم نے 8 ڈسٹرکٹس کا فروری سے تو سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو ہمیں رہتی تھی 4 ڈسٹرکٹس، جس میں لیہ، کرگل، سری نگر اور بارہمولہ تھے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے سری نگر کی آبادی جو ہے 12,69,000 ہے، تو اس کا پاپولیشن سائز زیادہ تھا، تو ان کو تھوڑا بہت اس میں ٹائم لگ گیا بینیفیشریز آئیڈینٹیفائی کرنے میں، ڈیٹا بیس کو بنانے میں۔ اسی طرح بارہمولہ میں بھی ٹائم لگ گیا۔ لیہ اور کرگل میں کچھ ایسے حالات تھے، وہاں پر کچھ سنو باؤنڈ ایریاز ہے، ابھی بھی زنسکار کا ایک سب ڈویژن جو ہے ابھی تک وہ پوری طرح سے نہیں ہو پایا ہے، ابھی تک وہ کٹ آف ہی ہے۔ تو ایسے کچھ ایریاز ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیں پچھلی بار نہیں ہو پایا، لیکن اس منتھ سے یہ 4 ڈسٹرکٹس بھی اب جو ہے ہمارے نیشنل پورٹل پر آ چکے ہیں۔ تو اس مہینے سے ہمارے پورے کے 12 ڈسٹرکٹ ہیں ان پر یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ جو ہے اس مہینے سے لاگو ہو جائے گا۔
फारूक साहब की एक बात को मैं थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ कि जैसे इसने कहा, जैसे आपने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो आपने इसके बारे में पूछा कि इसमें क्या इफ़ादत है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अगर हम इस वक्त तक देखेंगे तो 8 लाख कश्मीर डिवीज़न में जो है उनको मिलता था 3 रुपये के हिसाब से जी, जो ए या वाई कैटेगरी में आते हैं अंत्योदय अन्न योजना में, और 13 लाख ऐसे लोग थे सोल्स, मैं सोल्स के हिसाब से कहूँगा, और अगर फैमिलीज़ के हिसाब से देखा जाए तो 1,55,500 फैमिली ऐसी थी जिनको 3 रुपये राशन मिलता था, और 2,48,000 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनको 6.5 रुपये में मिलता था, और बाकी जो भी थे उनको APL रेट्स पर मिलता है। तो अगर सोल के हिसाब से देखा जाए ये कुल मिलाकर 22 लाख सोल बनते हैं जो 3 रुपये और 6.5 में राशन लेते थे, BPL और AAY, उसमें 3 रुपये और 6.5 की रेट थी। लेकिन इस वक्त जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो है उसमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है उसको बेनिफिट देना है। उसमें आप देखिए कि इस वक्त जो है 42,06,000 लोग ऐसे हैं जिनको अब 3 रुपये के हिसाब से ही राशन मिलेगा। मतलब 22 लाख से ये अब 42 लाख पर पहुंच गया। और उसमें भी सर, उसमें भी एक चीज़ है, उसमें 6.5 एक ग्रुप था, 13 लाख उसमें 6.5 रुपये का था। अब तो पूरे का पूरा जो है 42,06,000 ऐसे हैं जिनको पूरा 3 रुपये के हिसाब से मिलेगा। 3 रुपये वाला आपने जो जुमरा बताया इसमें 33 लाख जो सोल्स हैं उनकी मतलब उनका इजाफा हो गया है जिनको इससे बेनिफिट होगा। तो कोयम साहब, आवाम की सतह पर इतना गम और गुस्सा है कि हमारे कुछ इलाकों में लोग सड़कों पे निकल आए हैं, और केरन और टंगदार के इलाकों में जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, उन्होंने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि हम पार जाके वहाँ से राशन लेंगे, ग़िज़ाई अजनास का इंतज़ाम करेंगे। तो आवाम की सतह पर अगर ये मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि इतना बेनिफिट हो रहा है लोगों को, तो ये आवाम की सतह पर इतना गम गुस्सा क्यों? देखिए, मैं वार साहब और फारूक साहब से ये स्टैटिस्टिकल नट एंड बोल्ट्स की बात नहीं करूँगा, मैं सीधा सा सवाल करूँगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पे आके नेशनल फूड इनसिक्योरिटी एक्ट क्यों बन गया? दिस हैज टू बी एड्रेस, जो इन्होंने नहीं किया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ लोग अभी भी पीपल आर टेकिंग टू रोड्स, देयर इज नॉट अवेयरनेस नहीं है। यहाँ एक्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ को हमारे को सूट नहीं करती हैं गिवन अवर फूड स्टेपल फूड रिक्वायरमेंट्स। दिस इज वन, एंड द लार्जर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी स्टिल प्रिवेल्स। फारूक साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी हैं, हमसे बेहतर ये जानते हैं कि इनको कितना जूझना पड़ता है इन प्रॉब्लम से। वार साहब से मेरा ये सवाल है कि पब्लिक अवेयरेंस के हिसाब से क्या करें? देखिए, ये कह रहे हैं पोर्टल पे आ गया, पोर्टल पे आ गया से कुछ नहीं होता। हाउ मेनी ऑफ हिज कंज्यूमर्स हैव एक्सेस टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल? दे डोंट हैव। एंड ही हिमसेल्फ इज सेइंग, खुद कह रहे हैं कि जो इसकी 70% बेनिफिशियरीज रूरल एरिया में, उन बेचारों के पास ना होटल है ना पोर्टल है। यू हैव टू गो एंड एक्वेंट देम कि देखो भाई ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। देखिए, पिछली बार मेरी बात हुई एक पॉलिटिशियन से, मतलब उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट कैसे अडॉप्ट किया? दे टोल्ड मी कि देखिए, अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो स्टेट अडॉप्ट नहीं करेगा उसको नेशनल पूल में से कोई राशन नहीं मिलेगा। सो दिस वाज मैंडेटरी फॉर द स्टेट, एवरी स्टेट टू अडॉप्ट द एक्ट। बट पॉलिटिशियन से मुझे ये भी कहा, खुदा उनको अब मगफिरत करे, ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उन्होंने कहा कि मैंने एक किया था इसमें, आई हैड क्रिएटेड अ फंड 150 करोड़ स्टेट का फंड, जिसको चीफ मिनिस्टर सम नेम ही गेव मी, कि उस फंड में से हम सप्लीमेंट करते जो राशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से कटता है, जो 3 रुपए के हिसाब से फारूक साहब ने फरमाया कटता है। मुझसे कहा गया था, मुफ्ती साहब ने कहा था कि वो मैं 10 रुपए के हिसाब से बैलेंस बराबर कर देंगे हम, मगर एक्ट को हम ना नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे हम डिप्राइव हो जाए सब्सिडाइज्ड। तो ये अवेयरनेस क्यों नहीं क्रिएट की जा रही? देखिए, मैं कह रहा हूं एक्ट है, इट इज ए सिक्योरिटी एक्ट, ये डेफिनेटली इट विल बी फॉर द सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए होगा। फारूक साहब ने फरमाया कि इट इज नाउ एक्चुअली लिजिटिमाइजिंग रैशनिंग, और जो दानलियां होती थी जो बड़ी सीएपीडी में जो सब्सिडीज की जो पिलफरेज होती पिलफरे, वो तो अब हो नहीं सकती, बिकॉज आपके कितने सोल्स हैं एक घर में, कितने राशन कार्ड entitlees हैं, that all is in public domain. But there is a tremendous disinformation, misinformation and uninformation. देखिए, CAPD is completely been off, मैं मतलब कहूंगा कि CAPD ने बिल्कुल ही कोई कैंपेन CAPD पे कुछ और बात करेंगे, लेकिन मैं पहले फारूक साहब से जानना चाहूंगा, मान लीजिए कि किसी राशन कार्ड में सिर्फ 2 सोल्स रजिस्टर्ड हैं, उनको 10 किलो टोटल राशन मिलेगा।
10 किलो में मतलब अगर हम देखेंगे 2 आदमियों के लिए वो करीब करीब उनका मतलब जो राशन बनता है वो 250 ग्राम पर डे बनता है पर मील के हिसाब से। क्या वो काफ़ी है एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए? और अगर नहीं है, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं है, तो जो शॉर्टफॉल है, जो इनका मतलब जो रिक्वायरमेंट है, हम साहिब सरवत लोगों की बात नहीं करेंगे, हम उन लोगों की बात करें जिनकी आपने अभी बात की कि उनको हम 3 रुपए के हिसाब से दे देंगे। आप उनको 3 रुपए के हिसाब से 10 किलो दे देंगे, लेकिन बाकी का जो उनका शॉर्टफॉल है वो कहाँ से वो पूरा करेंगे? देखिए, मुझे लगता है वी विल हैव टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द इशू। ये सिर्फ यही नहीं है कि 5 किलो दे रहे हैं। ओवरऑल अग्नि वादी का अगर हम लेके, हम 1,50,000 हेक्टेयर पे अपना चावल यहाँ पे जो पैदा कर लेते हैं जी। अगर चलिए कन्वर्शन भी मान ले तो भी जो लेटेस्ट स्टैटिक्स है 1,40,000 हेक्टेयर पे अपना चावल यहाँ पे बनता है, तो कोई 7 लाख के करीब मैट्रिक टन जो है जो अपनी पैदावार है। हम वो चावल यहाँ पे पैदा करते हैं जो कहीं बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता है। कश्मीरी चावल सिर्फ कश्मीरी ही खाता है। तो गाँव में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उनको 5-6 महीने के लिए यानी हाफ ऑफ द राशन एटलीस्ट उनका अपने पास रहता है। मतलब वी हैव टू टेक दैट ऑल्सो इन कॉन्टेक्स्ट। बाकी जो लिफ्ट हम ये राशन CAPD के थ्रू करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसलिए ये कहना कि ओवरऑल जब होलिस्टिक व्यू ले लेंगे कि 5 किलो पे क्या वो जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता, उसमें हमें वो उन चीज़ों का भी ध्यान में। इसके अलावा हम देखिए यहाँ पे लगभग 2 लाख हेक्टेयर 1,90,000 हेक्टेयर पे मक्की की पैदावार होती है। मैं एग्रीकल्चर का डायरेक्टर रहता हूँ, इसलिए मैं ये स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। वीट भी हम कर वो 10 लाख हेक्टेयर, ये 10 लाख क्विंटल का जो हमारा अपना अनाज मीट्रिक टन का जो यहाँ पे अपना पैदा होता है, जो हम लोकली कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए कि अवेलेबिलिटी राशन की नहीं रहेगी, मुझे इसके साथ इत्तेफाक नहीं है। हाँ, अब मैं अर्बन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। बेशक अर्बन एरियाज़ में कुछ इश्यूज़ है जो लोगों को हमारे एड्रेस करने हैं और जो हम उनको बता देते हैं। श्रीनगर ज़िले की मैं बात कर लूँगा। यहाँ पे हमारी जो 8,000 फैमिलीज़ है जो AAY कैटेगरी में है, 35 किलो के हिसाब से दे विल कंटिन्यू टू रिसीव दैट। 13,000 फैमिलीज़ हमारी ऐसी है जो BPL कैटेगरी में थी और 6.5 रुपये के हिसाब से उनको राशन मिलता था, उनको अब 3 रुपये के हिसाब से AAY की लेवल पे मान लीजिए। इसके अलावा टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है 12,69,000, उसमें से टोटल 6,03,000 नफूस को हम 3 रुपए फी किलो के हिसाब से 5 किलो फी सोल के हिसाब से वो दे देंगे। अगले 4,59,000 जो सोल्स है उनको 10 रुपए के हिसाब से अवेलेबल यहाँ पे रहेगा। जो आपने ये स्टेटस की बात की, यहाँ मुझे नहीं लगता है कि 2 अफराद वाली ज़्यादा फैमिलीज़ है। जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है 80% ऑफ द फैमिलीज़ ऐसी है जिनकी 4 या 4 से ज़्यादा अफराद है, और 50,000 फैमिलीज़ ऐसी है जिनके सोल्स जो आए हैं वो 7 से ज़्यादा है। मतलब कि नए सिस्टम में उनको 35, 40, 45, 50 और इवन किसको 55 किलो भी महीने का राशन मिलेगा। बेशक जिनका तादाद कम है 2-3, एक्चुअली जो मैक्सिमम जो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, मुझे इसमें कोई क्वाल्म्स नहीं है। जैसे कोयूम साहब ने भी कहा कि हमारा जो डाटाबेस है ये सही नहीं है जो राशन जिस पे हम देते हैं। 1 अफराद 2 अफराद की अक्सर जो राशन टिकट्स उनके पास है जिनके घरों में 1 से ज़्यादा राशन टिकट्स है। नॉर्मली भी जब फैमिली देखेंगे हम हमारे 2 ही अगर होंगे तो भी कम से कम 4 अफराद होंगे फैमिली में। बाकी इशू जो मजीद राशन का है, इसमें एक हमारी सतह पे भी सरकारी सतह पे भी इसमें बहुत मुबाहिसा हुआ है और डायरेक्टर CAPD ने ऑलरेडी एक प्रपोजल भी दिया है कि जहां अब राशन की कमी कहीं पे महसूस हो वहां गवर्नमेंट को प्रपोजल गया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला है उस पे अवेलेबल रखा जाए राशन कार्ड्स पे, ताकि अवेलेबिलिटी के नाम पे लोगों को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर जब हम होलिस्टिक व्यू ले लेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इवन अगर हम शहर की बात करेंगे, अगर 50% पॉपुलेशन को ही महीने का 3 रुपए फी किलो के हिसाब से चावल मिलेगा, तो मुझे लगता है कि एक अप्रिशिएटेड स्टेप है। हर किसी नया जो भी आप कोई इनिशिएटिव ले लेंगे, इसमें जब तक कि लोग पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर लेंगे, हाँ वो टीथिंग प्रॉब्लम में जरूर आ जाएंगे। बट मुझे पूरा यकीन है
کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم 2-3 مہینے میں ہمارا ڈاٹا بیس بھی پبلک ڈومین میں ہے. جب ہم ڈسٹریبیوٹ کرنے جائیں گے وہاں بھی ہم ٹرانسپیرنٹلی کر لیں گے, لوگوں کو دکھائیں گے کیا یہ بے شک آدمی جس کو ہماری سروے نے غریب دکھایا ہے کیا بے شک یہ غریب ہے. یہ ڈاٹا ڈائنامک نہیں ہے کہ آج ایک بار آ گیا کسی کا پرائیورٹی کیٹیگری میں وہ وہاں سے ایکسکلوڈ نہیں ہو سکتا ہے, یا کوئی ایکسکلوڈ ہو گیا ہے وہ انکلوڈ نہیں ہو سکتا ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم 4-5 مہینوں میں مجھے پورا یقین ہے کہ جب لوگوں کی بھی انوالومنٹ, ان کا بھی پورا کوآپریشن, وہ بھی اس ایکٹ کو اچھی طرح سے سمجھیں گے. پورا اتفاق ہے قیوم صاحب کے ساتھ مجھے کہ شاید ہماری طرف سے اتنی تشہیر اور تطہیر نہ ہو پائی کہ لوگوں کو اس ایکٹ کی افادیت کے بارے میں ہم اچھی طرح سے روشناس کرا سکتے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ رورل ایریاز میں اسپیشلی اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے تھا, جہاں 99% آف دی پاپولیشن از گیٹنگ بینیفیٹڈ. 63% پاپولیشن کو 3 روپے کے حساب سے چاول ملے گا, 36% کو 10 روپے کے حساب سے ملے گا. تو 1% یہ آپ کی بات صحیح ہے. وار صاحب ڈیٹا بیس کی بات چلی, پچھلی بار بھی ہم نے اس پہ بحث کی تھی کہ یہ جو ہے بہت ڈسکرپنسیز ہیں اس میں جو بنی تھی, مطلب آن لائن, خاص کر میں ابھی ریسنٹلی آپ کو بتا دوں جو وچ ہیز ایون میڈ اٹس وے ٹو نیشنل پورٹل پہ گیا ہے, کسی ایک شخص نے اپنا نام اللہ دہائی لکھا ہے اور آ کر لے پیار وے اس کے باپ کا نام ہے اور ابا جبا ڈبا جیسے نام رکھے ہیں بچوں کے. تو کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں, مطلب یہ جو ابھی لیٹسٹ ہے 2 دن پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی ایسی ڈسکرپنسیز رائٹ اپ ٹو دا نیشنل پورٹل پہنچ گئی ہیں, تو کیسے آپ اس وقت اس کو فلٹر کر رہے ہیں کہ نہیں بالکل صحیح جو ہے, مطلب جو صحیح کنزیومر ہے اسی کا رجسٹریشن. دیکھیے اس میں ایک چیز ہے جو تحصیل لیول کمیٹیز گورنمنٹ نے بنائی ہے, 2 کمیٹی, ایک ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی بنائی ہے اور ایک دوسری بنائی ہے تحصیل لیول کمیٹی. تحصیل لیول کمیٹی جب ہم اس وقت راشن جو ڈسٹریبیوشن چل رہا ہے یہ ہم پورٹل پر, اگر آپ نے جیسے کہا اللہ دہائی نام ہے, اللہ دہائی کو جب ہم ڈھونڈیں گے اللہ دہائی تو ہوگا نہیں کوئی, جیسے آپ نے کہا, کیونکہ فاروق صاحب نے بھی پہلے کہا ڈائنامک ڈاٹا جو ہے اس کو ایک بار یہ ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چینج ہی نہیں کر سکتے ہیں, اس کو ہم کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم راشن ڈسٹریبیوشن پر آتے ہیں اس وقت جو تحصیل لیول کمیٹی کا جو ہے اس کا لسٹ سامنے, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہم کر رہے ہیں تو میک اٹ فیڈیلٹی, جو فیڈیلٹی چیک ہم کر رہے ہیں اس میں کیونکہ ڈیٹا بیس میں اگر ہوا ہے کہ ایک عام انسان جو ہے چھوٹے چھوٹے آپریٹرز میں لگے ہیں, لڑکے تھے, چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے, وہ آپریٹر کرتے تھے, کسی وقت غلطی ہو سکتی ہے انٹری ڈالتے وقت. اب آپ مان لیجئے کہ ہمارے یہاں جو ہے اس وقت 72 لاکھ ہماری پاپولیشن ہے جموں کشمیر ریجن کی. اگر 72 لاکھ کو ایک ایک کر کے انسان یا ڈائریکٹر کی لیول پر یا ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی لیول پر ایک ایک چیک نہیں کر سکتا کہ 72 لاکھ کی ٹھیک ہوگی. اب اس میں فیڈیلٹی چیک یہی ہو رہا ہے, جب ہم ڈسٹریبیوشن آف راشن پر آ رہے ہیں اس وقت ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جس کو ہم راشن دے رہے ہیں, جس کا یہ نام ہے. کیونکہ اس میں ہم نے سب سے پہلے گائیڈ لائنز ایشو کی تھی کہ جب ہم راشن دیں گے سب سے پہلے جس کا ہمارے پاس لسٹ میں نام ہے اس سے ہم سب سے پہلے اس کو مانگیں گے کہ آپ کا پروف آف آئیڈینٹی دے دیں, پروف آف فوٹو آئیڈینٹی ایز ویل ایز باقی جو اس کے ڈیموگرافک ڈیٹیلز, اس کی آئیڈینٹی. جیسے وہ آئیڈینٹی پروو کرتا ہے, سامنے پیش کرتا ہے, اس کے حساب سے اس کو راشن دیا جاتا ہے. اور ہم اپنے ریکارڈ میں بھی دیکھتے ہیں کیا اس کے جو ڈیموگرافک ڈیٹیلز ہیں وہ صحیح ہے, اس میں کہیں غلطی مت ہے. کیونکہ جو ہمارے راشن کارڈ جو ہمارا میجر کنسرن جو لوگوں کا بنا کہ راشن کارڈ ہے, میں نے یہاں پر بھی دیکھا کہ ایسے 1% لوگ ہیں جو خالی چاہتے ہیں راشن کارڈ ہاتھ میں آ جائے, راشن ملے یا نہ ملے, مگر ہمیں راشن کارڈ سے کنسرن ہے کیونکہ اس کو باقی کاموں باقی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. چونکہ اس پرپس کے لیے ایک تو ہم نے جو ایکسکلوژن کرائیٹیریا جو ہمارا ہے, جس میں ایکسکلوژن میں کوئی آتا ہے, جیسے کہ میں ایکسکلوژن میں آتا ہوں تو مجھے راشن کارڈ ملے گا لیکن ناٹ فار ڈراول آف راشن, اس پر مجھے راشن نہیں ملے گا لیکن راشن کارڈ ہوگا جو مجھے باقی چیزوں کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. تو جب ہم فیڈیلٹی چیک کرتے ہیں, فیڈیلٹی چیک کے ساتھ ہم ابھی دیکھیں 8 ڈسٹرکٹس میں ہمارا جو فوڈ گرینز ہے پچھلے منتھ میں فیبروری کے مہینے میں 2 کہ اس میں ڈیلے ہو گیا, ابھی بھی اس میں کئی جگہوں پر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن چل رہا ہے. لیکن اس میں ہمارا یہی ہے لیٹ اسی لیے ہو گیا کہ ہم ایک ایک کر کے پہلے اس کو فیڈیلٹی چیک کرتے ہیں کہ یہ آدمی وہی ہے جس کو ہم راشن دے رہے ہیں, اور اکارڈنگلی جو ہمارے ڈیٹا بیس میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا. جب پچھلی بار جب وہ ڈسکرپنسی سامنے آئی تھی تو آپ نے مطلب جو آپ کے محکمہ نے ہے انہوں نے ایک فریش فارم ایشو کیے تھے کہ آپ پھر سے اپنی ڈیٹیلز دے دیجئے. اس میں سے کئی لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے, دیکھیے میں آپ کو میں پہلے ذرا پورا سوال کر لوں کہ انہوں نے اپنی جو ڈیٹیلز دی ہے, مطلب کہیں پہ کسی فیملی میں اپنی مثال دوں گا, ہماری فیملی میں 12-13 لوگ ہیں تو ہم نے پھر ہر ایک ممبر کا الگ الگ, ناٹ ایکسٹرا, بندے کوئی ایکسٹرا نہیں لکھے, صرف ہر ایک کا اپنا اپنا راشن کارڈ بنوایا جو جس حساب سے رہ رہا ہے. تو مطلب کسی کے 4 بندے آ گئے, کسی کے 3 آ گئے, کسی کے 2 آ گئے. تو وہ جو مطلب جو عمل پچھلے 2 مہینے پہلے شروع ہوا تھا, کیا اس میں آپ نے راشن کارڈ ایشو کیے ہیں ابھی تک؟ اگر نہیں کیے کب تک ہوں گے؟ دیکھیے
جہاں تک میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب ہم راشن کارڈ دینے پر آئیں گے تو ایک جو اس آدمی کو ملے گا جو ہمیں پراپرلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا، ہاں یہ ہاؤس ہولڈ ہے، یہ آدمی ہے. ہم فیڈیلٹی چیک تو اس وقت چل رہا ہے، راشن کارڈ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، بن کے آئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم الیکٹرانک راشن کارڈ جو ہمارا ای ٹکٹ ہے اس میں وار کوڈنگ لگا کے ہے وہ ہم دے رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم بک لیٹرز بھی دے رہے ہیں جو ہم نے بک لیٹرز اس کی تیار کی ہے. کیونکہ آگے ہم چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اسمارٹ کارڈ پر مت آ جائیں گے لیٹر سٹیج پر، جب ہمارا پورا ڈیٹا بیس جو ہے اس میں آدھار وادھار سارا کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارا ڈیٹا بیس جو ہے وہ فیڈیلٹی چیک ہو کر پورا پیور ہو جائے گا. جب وہ پورے پیوریفائی ہو جائے گا تو انشاءاللہ الرحمن آگے چل کر ہم ایک تو ہم پاس ڈیوائسز بھی لگا رہے ہیں پلیفریج کو روکنے کے لیے، جو ہے ہم ہر ایک سیل سینٹر پر پاس ڈیوائس لگے گی. اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے راشن نہیں لیا، یا کوئی ہمارا آدمی اس کو نہیں کہہ سکتا نہیں جی اس نے لیا تھا. تو پاس ڈیوائسز لگے گی. شارٹلی اس میں ہمارا کام چل رہا ہے، ڈیجیٹائزیشن کا بھی ہمارا چل رہا ہے اینڈ ٹو اینڈ کمپیوٹرائزیشن میں، جہاں پر ہماری جو آن لائن ایلوکیشن ہو جائے گی، پھر لوگ دیکھیں گے. ایون اس میں یہ چیز ہے کہ اگر ایک آدمی ہے اس کا فوڈ اکاؤنٹ ہے باضابطہ، وہ اپنا جو اس کا یونیک RC نمبر ہے وہ دے دے گا تو اس کا فوڈ اکاؤنٹ نکلے گا. اس کا کتنا انٹائٹلمنٹ ہے ایک منتھ کا، اگر اس کا 50 کلو انٹائٹلمنٹ ہے، اگر اس نے 30 لے لیا اس کو کیری اوور 20 ہو جائے گا نیکسٹ منتھ میں، اور نیکسٹ منتھ میں اس کو اگر 50 ہے 50 اور 20 70 ہو گیا تو اس کا ایک اکاؤنٹ رہے گا جہاں پر اس کو پورا جو جیسے ہمارا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اسی طرح اس کا بھی ایک اکاؤنٹ رہے گا. شارٹلی ہم NIC کو ہم نے آلریڈی پیمنٹس کی ہے ویب سائٹ ڈیزائننگ کے لیے، تو وہ بھی ہمارا چل رہا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ پراپرلی جب یہ ہو جائے گا. کوئم صاحب ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کی کافی ریزرویشنز ہوتی ہیں جب کشمیر کے بارے میں یا جموں کشمیر کے بارے میں بات ہوتی ہے. وار صاحب نے ابھی فرمایا ہے وہ فائیڈیلٹی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن ہو رئی ہے، دیز آر ویلکم سٹیپس، کیونکہ یہ سب ٹرانسپیرنسی کی سٹیپ سب ہیں ٹرانسپیرنسی کے. میں وار صاحب سے صرف یہ پوچھوں گا کہ گیو اس اے ٹائم فریم، کب تک ہو جائے کب تک ہو؟ جی وار صاحب دیکھیے میں نے کہا آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس پر کام چل رہا ہے. میں ہماری جو یہ فیڈیلٹی ہے جو ہماری بیسک کنسرن ہے کہ راشن کارڈ ملنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو کنسرن ہے ہم چاہتے ہیں پہلے راشن تو ملے. راشن کارڈ بھی ہم ساتھ ساتھ دے رہے ہیں لیکن ہم اس وقت ڈسٹریبیوٹ پہلے سروائیول تو ہو، اس کے پھر آگے بالکل دیکھو ہم راشن کارڈ بھی دے رہے ہیں، کافی سارے ڈسٹرکٹس میں ہمارا راشن کارڈ ڈسٹریبیوشن بھی چل رہا ہے، لیکن وہیں پر دے رہے ہیں جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے. ایک چیز میں آپ کو فاروق صاحب ول بیئر می آؤٹ، ہم ریسنٹلی جب ہم DC آفس میں گئے تو ہمارا یہ ڈیٹا بیس جب بن رہا تھا تو 12 سال کے لڑکوں نے فارم بھرے تھے جنہوں نے کمپیوٹر پر بیٹھ کر داڑھی لگائی تھی. اچھا. تو ایج لکھائی تھی 30 سال، تو صرف اس لیے کہ مجھے راشن کارڈ ملے. چلیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑیں گے، کیونکہ میری دانش میں ایک کیس ایسا بھی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن وہ راشن کارڈ پہ درج ہو چکا ہے. فیڈیلٹی کے حوالے سے میں تھوڑا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. فیڈیلٹی ورڈ جو ہے چونکہ یہ لگتا ہے کہ نیا ورڈ کے ہماری جو ڈفرینٹ کوالٹی، لیکن یہ بیسیکلی ہے کہ ڈاٹا بیس کس طریقے سے بالکل کریکٹ ہو. میں قیوم صاحب ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ٹریڈیشنل سسٹم زیادہ اچھے طریقے سے لوگ سمجھ بھی لیتے ہیں اور ہو بھی لیتے ہیں. جب ہم نے ڈاٹا بیس انٹر کی تو پہلے ہم نے اس کا ایک پرنٹ آؤٹ نکال دیا اور وہ ہم نے جو ہمارے اسٹور کیپرز ہے ان کو دے دیا کہ آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ بالکل میل کھاتے یا نہیں، جہاں پہ کریکشنز ہے وہ دے دیجئے، وہ کریکشن کر لیں گے. اس کے بعد اس وقت ہمارا دوسرا وہ کریکشنز کر کے پھر بھی وی آر شیور کہ اس میں ابھی بھی غلطیاں بہت ہے، ایک اور پرنٹ آؤٹ کرا کے جو ہماری ریونیو ایجنسیز ہے، کیونکہ یہ 2 ایجنسیز ہے ریونیو اور CAPD، جن کو لوکل لیول پہ پتا ہے کہ کون رہتا ہے انٹریکشن ہوتی ہے ان کی، بیکاز وہ آلویز ان ٹچ ود گراؤنڈ سٹاف وہی ہے، وہ اس وقت اس کا چیک کر رہے ہیں. اور فائنل فیڈیلٹی جو ہم کروانا چاہتے ہیں وہ جب ہم ڈسٹریبیوٹ کرنے جائیں گے راشن، اس وقت ان لسٹس پہ اگینسٹ پراپر ایکوینٹنس جو محلہ کے وہاں کے، کیونکہ یہاں پہ تو ہمارے کوئی بھی میونسپل الیکشنز وارڈ کی جو کاؤنسلرز وغیرہ نہیں ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے جیسے مسجد کمیٹی یا جو اوقاف کمیٹی لوکل ہوگی یا محلہ کمیٹی کی یا جو بھی ریسپیکٹیبلز ہے، ان کی موجودگی میں نام پراپر ایک ایکوینٹنس رجسٹر پہ دکھے جائیں گے جن کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جائے گا، تاکہ کس گھر میں کتنے سولز ہے اور کیا جو انکم گروپ ہماری فیلڈ ایجنسیز نے دے دیا ہے کیا اسی میں فال وہ ویریفائی ہو جائے گا. تو وہی ایکچولی وہ گراؤنڈ لیول کی فیڈیلٹی وہاں مجھے لگتا ہے کہ ڈاٹا بہت حد تک ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کچھ حکام نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ صرف 5 کلو چاول کیوں مانگ رہے ہیں، 3 کلو چاول لے لیجئے، 2 کلو آٹا لے لیجئے. کشمیر میں مطلب ایٹ لیسٹ مطلب کوئی آپ نے ایسا کوئی سٹیپ اٹھایا ہے کہ یہ سوچ کے کہ یہاں پہ اسٹیپل فوڈ جو ہے وہ رائس ہے، تو وہ مطلب بالکل جو 5 کلو پر سول کے حساب سے دیں گے،
تو ان کو چاول ہی ملے. نہیں, بیسیکلی وہی دیکھیے ہماری جو ایلوکیشن آتی ہے اوور آل وہ اسٹیٹ لیول کی جب ایلوکیشن آتی ہے نا, ہمارا ایک ریجن جموں کا ریجن ہے جہاں پہ رائس نہیں لیتے ہیں, تو پھر آپ وی آر کانشیس آف اٹ کہ ہمارے لوگ چاول کھاتے ہیں, تو بے شک ہماری یہی کوشش ہے کہ ان کو چاول دیا جائے. ہمارے جموں والے ریجن میں لوگ روٹی زیادہ کھاتے ہیں تو وہاں آٹے کی کھپت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آٹا, یہ کنفیوژن رہنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ چاول ہی ملے گا لوگوں کو. کچھ جگہوں سے مطلب ایسی شکایت آئی تھی تو میں نے سوچا تھوڑی وضاحت. بیسیکلی وہی ہے جیسے قیوم صاحب نے جیسے پہلے کہا کہ شاید اویئرنیس لوگوں میں اس حد تک نہیں, جس وجہ سے کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہے اس پہ لوگوں میں جو یہ تھوڑی سی بدگمانی ہوتی ہے. لیکن یہی ہے, وار صاحب زیادہ اس میں ڈیٹیل کیونکہ وہ پورا وار صاحب بالکل میں انہی کی طرف آ رہا تھا. وار صاحب آپ نے کہا کہ مطلب جو فیوچرسٹک پلانز ہے اس میں ایک فوڈ مطلب فوڈ کارڈ کہیے, فوڈ اکاؤنٹ بنے گا, وہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن آج کی جو سچویشن ہے, آپ کا جو راشن ڈپو ہے کہیں پہ جو ہے وہ 25 تاریخ کے بعد راشن دینا بند کر دیتا ہے. اول تاریخ سے مطلب کبھی کبھی تو مطلب اول تاریخ سے شروع بھی نہیں ہوتا ہے, اس میں بھی ڈیلے ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ جو ابھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم نے پرنٹ آؤٹ دیے تھے فار کریکشن, انہوں نے بھی کسی دکاندار کے پاس چھوڑ دیا. آپ کے جو سٹاف ہے انہوں نے کسی دکاندار کے پاس چھوڑ دیا, پھر جس کو ملا تو ملا, نہیں ملا تو نہیں ملا. اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں عنایت صاحب؟ دیکھیے مجھے یاد ہے میں 29 فروری میں نے جوائن کیا تھا یہاں پر, تو تب میں نے دیکھا تھا کہ راشن میں جو ہے ڈیلے ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیے 29 فروری آپ کہہ رہے ہیں پرسوں, پچھلے سال, تو جب میں نے وہ جوائن کیا تو اس وقت سے لے کر جب نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ لاگو ہو گیا, جیسے کہ 1 فروری, مجھے بتائیے 31 اس میں جنوری تک کسی بھی جگہ ڈیلے آف راشن کا سوال کہیں سے نہیں آیا. نہ آپ نے کبھی پیپر میں دیکھا ہوگا, نہ آپ نے کسی جگہ سے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈیلے ہو گیا. فروری کے مہینے میں صرف یہ کہا گیا کہ 15 تاریخ سے ہم سٹارٹ کریں گے نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ کے تحت راشن دینا, مطلب اوور آل ہر جگہ پر. تو اس وقت 15 تاریخ تک ویٹ کرنا ہمیں پڑا, کیونکہ اس میں ڈیٹا بیس میں کہیں جگہ پر ناتیاری تھی, کچھ کام اس پر چل رہا تھا. تو ایک جنرل ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ 15 تاریخ سے ہم راشن دیں گے. جب ہم 15 تاریخ سے راشن دینے لگے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں 30 تک ختم ہو جائے. اب دیکھیے آج فروری, مارچ چل رہا ہے, مارچ میں بھی ابھی ہم فروری دے رہے ہیں. اچھا, کیونکہ اگر کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے لینا نہیں چاہتے تھے, کچھ ایسا کرتے تھے. کوئی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, مطلب انہوں نے بڑی وضاحت سے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے عوام کو فائدہ ہونا ہے اس چیز سے, اور کیا کیا ہونا ہے ابھی جس کے لیے شاید عوام کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے, لیکن آخر میں انہی کو فائدہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہاں تک یہ جو اسکیم چل رہی ہے اس کی کتنی سکسیس ہوگی؟ دیکھیے, دی پروف آف پڈنگ لائز ان اٹس ایٹنگ. اسکیم کا سکسیس کتنا ہوگا, اس کا فیلئر کتنا ہوگا, وہ تبھی ہم اس پہ بات کر سکیں گے جب اسکیم امپلیمنٹیشن لیول پہ آئے گی. مگر جو باتیں فاروق صاحب نے کہیں, وار صاحب نے کہیں, بہت ری ایشورنگ ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آج سے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پہلے اگر ایسی باتیں ہوئی ہوتی میڈیا پہ تو اتنا کنفیوژن نہیں ہوتا لوگوں کے دماغ. مطلب آئی ول بلیم دیم فار دس تھنگ, they should have said it much earlier. بہت جو فاروق صاحب نے دیکھی how much he has studied it. مطلب he is talking like director CAPD, he has studied it, he is deputy commissioner Sri Nagar. مجھے بات پوری کرنے دیجیے فاروق صاحب. اس نے پورا, you must have seen, he is talking about the whole valley, he is talking about the whole state. That means concern. اب دیکھیے وار صاحب نے فگرز کتنے رکھے ہیں اور زبانی بھی کتنا, so they have done their homework. But this needs to be thrown to the people. یہ لوگوں کو یہ اس میں بہت, اس کے لیے میں ان کو بالکل مورد الزام لوں گا کہ they have not created awareness. جو باتیں انہیں آج کہیں, it is clearing there. یہ پہلے مطلب everybody will. فاروق صاحب میں بتاؤں, ایسے آپ اگر جو آپ تو اخبارات کا مطالعہ کرتے, ہم نے انگریزی میں بھی اردو میں بھی کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہوگا وہ دے دیا. ای ٹی وی پہ بھی میں نے اسی طریقے کا ایک ڈیٹیل میں دے دیا اسکیم. لیکن بے شک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب نئی اسکیم ہم کوئی انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس میں زیادہ ہائر لیول پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. چلے آج امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات یہاں آئے, آپ نے روشنی ڈالی ان چیزوں پہ, یہ جو مدعا تھا اس پہ آپ نے روشنی ڈالی. عوام اس سے مستفید ہوں گے, ان کے جو خدشات تھے وہ دور ہوئے ہوں گے. تینوں مہمان فاروق صاحب, وار صاحب اور قیوم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کریں گے کہ یہ جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ ہے یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو, اور اس موضوع پہ اگر ضرورت پڑی تو پھر آگے کبھی بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت, اللہ حافظ.